صلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. سلسلہ قادریہ میں میرے مرشد ہیں جناب حضرت میاں میر صاحب. مرشد کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ وہاں سے مجھ پہ نظر کرم ہوئی ہوئی ہے. تو ویسے میں ذاتی طور پر تو مرشد بڑے شاہ صاحبی کو کہتا ہوں. بہت عرصہ پہلے یہاں ایک سوال کسی نے مجھ سے کیا تھا، بہت سال پرانی بات ہے. میرے ایک قریبی تعلق دار تھے اے آر شوکت صاحب. انہوں نے دنیاوی مقاصد کے لیے دعا کا مجھے کہا، چونکہ ان سے دل کا تعلق تھا تو میں نے ان سے معذرت کر لی کہ میں آپ کے لیے دنیا کی دعا نہیں کروں گا. تو یہ سوال مجھ سے کسی نے 3-4 روز پہلے اسلام آباد میں کیا کہ وہ آپ کے دوست تھے لیکن آپ نے ان کے لیے دنیا کی دعا کرنے سے انکار کیوں کر دیا جبکہ ان کا حق تھا آپ پہ. تو میں نے ان کی خدمت میں پھر ایک گزارش کی کہ سلسلہ قادریہ میں جنہوں نے مجھ پر نظر عنایت فرمائی وہ حضرت میاں میر صاحب ہیں. تو جناب حضرت میاں میر صاحب کا معاملہ کچھ ایسا تھا کہ دنیاوی مال و زر کے لحاظ سے تو کوئی زیادہ وہاں ایفلوئنسی تھی نہیں، لیکن دل کے بہت بڑے بادشاہ تھے. یہ بڑے خاص بات تھی ان کی کہ دل کے بے تحاشا غنی تھے. تو ایک بار ہوا یہ کہ دارش کو جو بعد میں ان کے بڑے متقد ہوئے اور بڑے چہیتے ان کے فالوور ہوئے، وہ ایک بار بیمار ہو گئے. اس وقت تک جناب حضرت میاں میر صاحب سے ان کو کوئی قربت نہیں تھی. تو ان کے فادر اور والدہ شاہجہاں اور ان کی بیگم وہ فکر مند ہوئے. شاہی طبیب علاج کرتے رہے لیکن دارش کو ٹھیک نہیں ہو رہے تھے. تو کسی صاحب نے شاہجہاں سے کہا کہ لاہور میں اس طرح سے حضرت میاں میر صاحب ہیں، ان کے پاس اگر دعا کے لیے جایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ وہ آ کے ان کو دم کر دیں، دعا کر دیں تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ رب تعالیٰ حضرت میاں میر صاحب پر بہت مہربان ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے. شاہجہاں نے قاصد بھیجا تو حضرت میاں میر صاحب کا تو معاملہ ایسا تھا کہ کہیں جانے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. تو وہ معذرت کر لی، جس پر پھر شاہجہاں نے فیصلہ کیا کہ میں دارش کو اس کی خراب حالت کے باوجود لے جاؤں گا لاہور.
تو لایا گیا تو حضرت میاں میر صاحب سے کہا کہ جی آپ کے بارے میں سنا یہ ہے کہ آپ رب تعالیٰ آپ کی دعائیں سن لیتا ہے، تو آپ دم کر دیں انہیں۔ تو جناب حضرت میاں میر صاحب نے اپنے مزاج کے عین مطابق ان سے فرمایا کہ بھائی آپ غلط جگہ آ گئے، نہ مجھے کوئی طب سے شغف ہے، نہ کوئی روحانیت سے میرا واسطہ ہے، میں تو اللہ کا ایک گناہگار بندہ ہوں۔ تو اس کو تو کہیں آپ لے جائیے، کوئی نیک آدمی ہو اس کے پاس جو روحانی طور پر بھی بہت اوپر ہو اور طبی لحاظ سے بھی جانتا ہو۔ تو شاہجہاں نے کہا کہ نہیں صاحب، ہم تو آپ کے پاس آئے ہیں، آپ انہیں دم کر دیجئے۔ تو جناب حضرت میاں میر صاحب نے دم بھی کر دیا، دعا بھی کر دی۔ تو دارشکوں نے آنکھیں کھول دی تو رب نے اسے شفا عطا فرمائی۔ تو شاہجہاں بہت خوش تھا اس بات پہ، تو اس نے دنیاوی مال و زر جناب حضرت میاں میر صاحب کی خدمت میں پیش کیا کہ صاحب یہ بطور نذرانہ پیش کر رہا ہوں، لے لیجئے۔ تو جناب حضرت میاں میر صاحب نے معذرت کر لی کہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، لے جاؤ اسے۔ تو شاہجہاں نے کہا کہ چلیے اگر آپ قبول نہیں فرماتے تو اجازت دے دیں کہ آپ کے باہر مریدین بیٹھے ہیں، میں ان میں تقسیم کر دوں۔ تو آپ نے اس سے بھی منع کر دیا اسے، اور تو شاہجہاں نے کہا کہ اگر آپ نہیں لیتے تو کم سے کم مریدوں کو تو لے لینے دیں آپ۔ تو فرمانے لگے جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اپنے پاس آنے والوں کے لیے پسند کیسے کروں گا۔ فقیر اپنے تعلقات بڑی خوبصورتی سے نبھاتا ہے، جو تعلق ایک بار وہ قائم کر لے گا اسے قائم رکھتا ہے، توڑتا نہیں پھر کبھی۔ فقیر میں وزاداری ہوتی ہے کافی۔ تو اس کے اس تعلق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا اس سے بہتر چیز اپنے ملنے والوں کے لیے پسند کرتا۔ جناب حضرت میاں میر صاحب نے ساری عمر باطنی بادشاہت کی ہے، اور دنیاوی طور پر تو بڑے کوئی بہت زیادہ وہ مال و زر نہیں رکھتے تھے، لیکن باطنی طور پہ واقعی شہنشاہ تھے۔ حضرت میاں میر صاحب کا ایک معاملہ ایسا تھا کہ وہ کسی کے گھر نہیں جاتے تھے۔ کسی صاحب نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کسی کے گھر کیوں نہیں جاتے؟ چلیے بادشاہوں کی بات تو سمجھ میں آتی کہ فقیر کا اور بادشاہ کا کیا تعلق، لیکن آپ تو عام آدمی کے گھر میں بھی نہیں جاتے کبھی۔ تو بڑا خوبصورت جواب دیا۔ فرمانے لگے کہ جس آدمی کو لوگوں کا اپنے یہاں آنا پسند نہیں ہے وہ لوگوں کے گھر جانا کیسے پسند کرے گا؟ کیونکہ حضرت میاں میر صاحب اس معاملے میں بہت ہی سلیکٹو رہے ہیں، ان کا مزاج زندگی میں بھی بڑا سلیکٹو تھا اپنے پاس آنے والوں کو اجازت دینے کے بارے میں۔ بہت کم لوگ ان کے پاس آتے تھے اس لیے کہ پسند نہیں تھا۔ یہ ایک عجیب چیز ہے کہ
انسان کو جہاں سے تعلیم ملتی ہے بغیر سکھائے اس کے اندر کچھ چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں اور اس کا تعلق اسی تعلیم سے ہوتا ہے. تو حضرت میں امیر صاحب نے جن لوگوں پہ نظر عنایت کی اپنی زندگی میں، ان سب کا اسلوب یہی رہا کہ ان کو لوگوں کا اپنے پاس کثرت سے آنا پسند نہیں تھا. یہ سلسلہ چشتیہ میں ہے کہ لوگ آتے رہتے ہیں. داتا صاحب کا زندگی میں مزاج ایسے ہی تھا کہ لوگ آ کے بیٹھے رہتے تھے گھنٹوں، وہ اپنے خیال میں مست رہتے تھے. تو حضرت میں امیر صاحب روحانی طور پر بڑی بلند شخصیت ہیں. لوگوں کو ان کے بارے میں زیادہ صحیح پتہ نہیں ہے، بہت بلند مقام پر ہیں. ان کے ایک مرید تھے جن کا پورا نام میں بھول گیا، سرہند سے تعلق تھا، اپنے نام کے ساتھ سرہندی لگاتے تھے. تو آتے تھے حضرت میاں میر صاحب کے پاس. حضرت میاں میر صاحب ان پہ نظر کرم فرماتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر عالم ملکوت کا کشف جاری ہو گیا. وہ عالم کشف میں، حالت کشف میں عالم ملکوت کا نظارہ کرتے تھے. تو سرہند میں جا کے رہنے لگے تھے. وہاں رہتے رہے، مرشد سے ملاقات ہوئے، ایک زمانہ گزر گیا. تو وہیں سرہند میں انہیں ایک درویش مل گئے اور ان درویش نے ان سے کہا کہ یہ عالم ملکوت نہیں دیکھتے ہیں آپ، سب غلط ہے، یہ شیطان دکھاتا آپ کو. تو وہ صاحب بھی کنونس ہو گئے اس بات پہ کہ بھلا میرا کیا کام ہے کہ میں عالم ملکوت کو دے سکوں. تو غالباً یہ میرے اپنے ہی ذہن کی پیداوار ہے. تو شک و شبہات پیدا ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ مرشد نے کہا تھا کہ یہ پڑھا کرو، اس سے بھی دور ہو گئے. اسی دوران خیال آیا کہ میں حج کے لیے چلا جاؤں، یہ فریضہ بھی ادا کر دوں. تو تیاری پکڑی. تو حج پہ جانے سے پہلے جناب حضرت میں امیر صاحب کے پاس حاضر ہو گئے. تو جناب حضرت میاں میر صاحب نے پوچھا کہ تم نے ذکر اذکار کیوں ختم کر دیے، جو پڑھا کرتے تھے اس سے ناغے کیوں شروع کر دیے. تو انہوں نے عرض کی کہ حضور اس طرح سے ایک درویش ملے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ کشف وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو تمہیں شیطان بہکا رہا ہے یہ چیزیں دکھا کے، اور تم اس دھوکے میں ہو کہ تمہیں عالم ملکوت کی سیر ہو جاتی تمہاری. تو حضرت میاں میر صاحب نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، درست ہے بات. تو ایسا کرو کہ آج یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک پڑھ کے سونا تو خواب میں انشاءاللہ تعالیٰ تم حج کر لو گے. تو ایک اسماء حسنہ میں سے ایک اسم
اس میں مبارک دے دیا. وہ شخص اس نے پڑھا اور سویا تو اگلی صبح آ کے حضرت میاں میر صاحب کے پاؤں چھونے لگا اور معافی مانگی. حضور میں نے رات خواب میں بالکل مسنون طریقے سے پورا حج کر لیا. تو اس کو پھر اندازہ ہو گیا کہ وہ جو میں عالم ملکوت کی سیر کرتا تھا وہ میرے ذہن کی پیداوار نہیں تھی بلکہ رب تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا اس ذکر اذکار کا جو میں کیا کرتا تھا. تو یہ جناب حضرت میاں میر صاحب کے روحانی کیفیات کا یہ عالم تھا. حضرت میاں میر صاحب چلیے اس کو پھر کسی موقع کے لیے رکھتے ہیں, آپ کو پھر کسی موقع پر عرض کر دوں گا. لیکن آپ حضرات میں سے جن کو اللہ توفیق بخشے وہ ضرور حضرت میاں میر صاحب کے مزار پہ حاضر ہوا کریں اور وہاں فاتحہ پڑھا کریں. بڑی عنایات ہوتی ہیں وہاں, بہت عنایات ہوتی ہیں. تو کوشش کیجئے کہ جمعے کو فرائیڈے کو آپ عصر اور مغرب کے درمیان وہاں جا کے فاتحہ پڑھ لیا کریں. بہت کچھ روحانی طور پہ حاصل ہو جائے گا. کل ایک صاحب نے ایک محفل میں سوال پوچھا تھا مجھ سے. سوال چونکہ بڑا مزے کا تھا اور علمی سوال ہے, صحیح معنوں میں علمی سوال, تو میں آپ کی گوش گزار بھی کر دیتا ہوں. انہوں نے بات تو صرف اتنی کی تھی کہ حرارت کو, ہیٹ کو ماپنے کا تو ہمارے پاس یارڈ سٹک ہے جس کو ہم تھرمامیٹر کہتے ہیں, لیکن ٹھنڈک کے ناپنے کا سلسلہ نہیں ہے کوئی. اس پہ آپ غور کریں, بڑی صحیح بات ہے وہ. تو وہاں سے وہ بات شروع ہو گئی کہ آپ ٹھنڈ کی پیمائش نہیں کر سکتے. جس طرح آپ روح کو دیکھ نہیں سکتے, روح کو قید نہیں کر سکتے آپ. اسی طرح آپ ٹھنڈ کو نہیں کر سکتے, اس لیے کہ بگ بینگ ہونے سے پہلے, کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے یہاں تاریکی اور ٹھنڈ تھی. تو تاریکی اور ٹھنڈ ابدیت کا نشان ہے. حرارت زندگی کی علامت ہے. زندگی حرارت سے مشروط ہے اور موت ٹھنڈ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. جب تک ہم زندہ رہتے ہیں ہمارا ایک باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے جو بیماری کے عالم میں فار سرٹن ریزنز کم ہو سکتا ہے. 96 ہو جائے گا تو ہمارے اندر کمزوری ہمیں محسوس ہونے لگے گی. حالانکہ
1-2 ڈگری کے فرق سے ہی کمزوری محسوس کرنے لگتے ہیں. تو جب تک انسان زندہ رہتا ہے اس کا جسم گرم رہتا ہے. موت واقع ہوتی ہے تو جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ باڈی اکڑ جاتی ہے. زندگی فنا ہے، موت بقا ہے. حالانکہ لغتی معنوں میں ڈکشنری کے لحاظ سے اسے الٹا ہونا چاہیے. ڈکشنری میں یہ الٹا ہے. ڈکشنری یہ کہتی ہے کہ زندگی بقا ہے، موت فنا ہے. جس چیز کو فنا ہے وہ بقا نہیں ہو سکتی. زندگی کو فنا ہے اور موت کو ابدیت حاصل ہے، کیونکہ موت کے بعد ابدی زندگی ملے گی. تو موت اصل میں ابدی زندگی کا ایک راستہ ہے. اسی طرح زندگی مشروط ہے روشنی سے اور حدت سے. سورج روشن ہے، یہ ہمیں زندگی بھی بخشتا ہے. میں خالق کے معنوں میں نہیں کہہ رہا اسے. یہ زندگی کا باعث بنتا ہے. زندگی دینے والا رب ہے. زندگی حرارت سے مشروط ہو جائے گی کہ اگر سورج ہمیں روشنی اور حدت نہ دے تو نہ تو انسان زندہ رہ پائے گا، نہ کوئی اور ذی روح زندہ رہے گا، نہ پودے ہوں گے، نہ فصلیں ہوں گی. حتیٰ کہ وقت کا تصور بھی ختم ہو جائے گا اس میں. اسی لیے جو میئرمنٹ ہے وہ صرف حرارت کی ہوتی ہے، ٹھنڈک کی نہیں ہو پائے گی. یہ کسی صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. یہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے. اس فرمان میں حکمت کیا ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ نیکی کا سلوک کرتے ہیں تو کہیں ہمارے لاشعور میں ایک خواہش جنم لیتی ہے کہ یہ آدمی ہمارا مشکور ہوگا اور اس شکر گزاری کے نتیجے میں یہ ہماری بات مانے گا. جب ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے تو ہم لاشعوری طور پر ہی ڈومینیٹنگ رویہ اختیار کر لیتے ہیں ایسے آدمی کے ساتھ. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ری ایکشن پیدا ہوتا ہے اور اس ری ایکشن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے اس سے تو ہم نے نیکی کی تھی اور یہ پلٹ کے ہمیں ڈس رہا ہے. تو در حقیقت اس فرمان
کے پیچھے جو حکمت ہے وہ یہ سکھاتی ہے ہمیں کہ جب ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کا سلوک کرتے ہیں تو یہ مت سمجھیں ہم کہ یہ ہم نے اس شخص کے لیے کیا ہے، اس شخص پر احسان کیا ہے، بلکہ اگر ہم اس تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں جو اس کے رویے سے ہمیں پہنچے گی لیٹر آن، تو ہم یہ سمجھ لیں ہم نے اس لیے کیا ہے کہ اللہ کا حکم یوں ہی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کریں، اور یہ ہم نے صرف رب کی رضا کے لیے کیا ہے۔ یہ آدمی جتنا زیادہ ہمیں اس نیکی کے جواب میں تکلیف دے گا ہمارا اجر اتنا ہی بڑھ جائے گا۔ تو جب ہم یہ سوچنے لگتے ہیں تو پھر ہم دوسروں سے توقع نہیں رکھتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ تو ہم اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ کچھ بھلائی کا سلوک کیا، اور نہ اس کے کسی رویے سے ہمیں دکھ پہنچتا ہے۔ یہ ان کا اگلا سوال میوزک کے بارے میں ہے، اور یہ اس لیے کبھی کبھار میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جو میرے اندر ویسے ہی حصے لطیف بالکل ہی نہیں ہے، تو آرٹ سے متعلق چیزیں ہیں ان کا مجھے قطعی طور پر کوئی علم نہیں ہوتا، تو اس کے لیے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ جب ہر وظیفہ چھوڑ کر دن رات ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ان کی کیفیت بہت بوجھل ہو جاتی ہے، کوشش کے باوجود درود پاک پڑھا ہی نہیں جاتا، حتیٰ کہ درود پاک پڑھنے کا دورانیہ یا تعداد گھٹتے گھٹتے نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے طبیعت میں بیزاری اور چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب کیوں ہے اور اس کیفیت سے چھٹکارا کیسے پایا جائے؟ درود پاک کے سفر میں آگے کیسے بڑھا جائے؟ بات یہ ہے کہ درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو اصل میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمارا بھیجا ہوا درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منڈے اور فرائیڈے ان 2 دنوں میں پیش کیا جاتا ہے، یہ ہم سنتے آئے ہیں، اور وہاں سے پھر ہمارے سلام کا باقاعدہ جواب بھی آتا ہے۔ تو جب ہم ریگولرلی اور بڑی بھاری تعداد میں درود و سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، تو ظاہر ہے کہ پھر وہاں سے توجہ حاصل ہوتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہر لحاظ سے رب کے بعد سب سے عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم کا خزانہ رب تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ تو جب وہاں سے ہم پر توجہ ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر میں 10 کلو کی ایک گٹھری اٹھا کے چلوں تو میں چلتا رہوں گا،
لیکن اگر 2.5 من کی بوری اٹھا کے چلنے کی کوشش کروں تو چند قدم کے بعد تھک جاؤں گا. تو جب وہاں سے توجہ اسی حساب سے آتی جس حساب سے ہم درود پاک پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے نروس کے لیے، ہمارے اعصاب کے لیے زیادہ ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پھر ہماری طبیعت ایسا لگتا ہے بوجھل ہو گئی. اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک تھوڑی تعداد سے درود پاک شروع کریں اور رفتہ رفتہ اس کو تعداد کو بڑھاتے رہیں. تو جو توجہ ہے وہ اسی نسبت سے ہم پر آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس توجہ کے نتیجے میں جو ہمارے روحانی اور نروس سسٹم میں جو تبدیلی آتی ہے وہ گریجول ہوگی پھر، اور ہمارا تھریش ہولڈ پوائنٹ اوپر جاتا جائے گا. تو پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم 24 گھنٹے اگر درود شریف میں مصروف رہیں تو بھی ہم حشاش بشاش رہیں گے، بلکہ اس کے احساسات ایسے خوبصورت ہوتے ہیں کہ انسان ہر وقت خوش رہتا ہے، خوش مزاج رہتا ہے. تو اس کا یہ طریقہ ہے، یہ استعمال کر لیجئے. ان کا ایک سوال ہے کہ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہو کر دعا کرے تو دعا کرتے ہوئے اپنا چہرہ موجہ اقدس کی طرف کرے یا خانہ کعبہ کی طرف؟ یہ عقیدے کا تھوڑا سا معاملہ ہے. جب ہم کسی سے کوئی بات کرتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں، تو ہمارا چہرہ ادھر کوئی ہوتا ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں. پرسنالٹی گرومنگ کہ جب ہم کسی کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اس پر، تو اس میں ایک چیز ہم یہ سکھاتے ہیں پرسنالٹی گرومنگ کے بہت سے فیکٹرز ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب ہم کسی سے مخاطب ہوں تو اس کو آئی ٹو آئی دیکھیں، ہم توجہ ادھر ہونی چاہیے. پھر جہاں پرسنالٹی گرومنگ پر اور کیریکٹر بلڈنگ پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، تو وہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ اگلے کی آنکھوں میں دیکھ کے بات کریں، کہ یہ ادب کا بھی تقاضا ہے. اگر آپ بات کرتے ہوئے آنکھوں میں نہ دیکھیں تو اس کو روڈنس سمجھا جاتا ہے. تو اگر اس سٹینڈرڈ سے بات کو دیکھیں گے تو پھر تو ہمیں معاجہ مبارک کی طرف منہ کر کے بات دعا ان سے درود السلام پیش کرنا چاہیے. اسی طرح جب ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ رب تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. دعا تو غیر اللہ سے نہیں مانگی جاتی. تو سمبولیکلی ہم رک کر لیتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، حالانکہ رب تو چاروں طرف موجود ہے، لیکن فوکس ہم کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف. تو پھر خانہ کعبہ کے رخ پر منہ کر کے دعا مانگ لی جائے. یہ دونوں چیزیں ہیں. درود السلام معجہ مبارک کی طرف، اور دعا چونکہ رب سے مانگتے ہیں تو پھر وہ خانہ کعبہ کی طرف. یہ
ایک اور سوال پوچھا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی حاضری کے دوران ہر بار ریاض الجنہ جانے سے پہلے صدقہ دے کر جائیں. اگر واقعی ایسا ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس میں کیا مصلحت و حکمت پوشیدہ ہے؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ہم جائیں اور ریاض الجنہ میں بیٹھیں تو اس سے پہلے صدقہ دے کر جائیں. یہ میرے علم میں نہیں ہے. جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء علوم الدین کے باب آداب سفر میں فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص کے جس کی زندگی میں زیارت سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، وفات کے بعد بھی اس کی زیارت سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے. عذرا کرم اس کی وضاحت فرما دیں. بہت سمپل بات ہے. یہ بات یہ ہے کہ بعد از موت اس کی زیارت کی ایک ہی سبیل ہے اور کچھ نہیں ہے کہ ان کے قبر پر جا کر فاتح خوانی کی جائے. ایک طرف فرمان یہ ہے کہ جہاں رب کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اگر کوئی نیک بزرگ تھے ایسے جن کو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی نیک کہہ دیں تو یقینی طور پہ بہت نیک ہیں. اب جیسے ایک ایگزامپل لے لیجئے جناب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے مزار پر اگر جب کبھی بھی ہم جائیں 24 گھنٹوں میں سے کسی ایک وقت پر بھی تو وہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نوافل ادا کر رہی ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے، درود شریف کا ورد ہو رہا ہوتا ہے، ذکر اذکار کرتے نظر آتے ہیں لوگ. تو جہاں ایسے اتنے لوگ کثرت سے رب تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہاں تو رحمت کے فرشتوں کی آمد و رفت بہت کثرت سے ہوگی. تو جب ہم وہاں جائیں گے اور وہاں کھڑے ہو کر جب ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ موسم برسات میں جب مانسون ہوتا ہے تو ایک ہی شہر کے ایک محلے پہ بارش ہو رہی ہوتی ہے، باقی جگہوں پہ دھوپ نکلی ہوتی ہے. تو ہمیں کسی ایک خاص جگہ برستی بارش میں گیلے ہونے کا اور اس کے بارش ہونے کا علم اسی وقت ہوگا اگر ہم وہاں پرسنلی موجود ہوں تو ہمارے اوپر بارش پڑے گی اور اس سے ہمارے کپڑے گیلے ہوں گے تو پتہ چلے گا بارش ہو رہی ہے. باقی جگہوں پر بھلے دھوپ ہو. تو کسی ایسی جگہ جہاں اللہ کا اتنا ذکر ہو رہا ہے اور رحمت کے فرشتے اتر رہے ہیں، جب ہم وہاں جا کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو رحمت کے فرشتے ہماری طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں اور وہاں رحمت کا حصول ہمیں بھی نصیب ہو جاتا ہے. تو یوں بعد از موت وہ زیارت سے فیض حاصل کرنے کی جو بات جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اس کی بنیاد یہ ہے. کہ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ مرشد کے دل میں مرید کے حوالے سے اگر ملال آ جائے تو فیض میں کمی آ جاتی ہے؟ ایسی صورت میں مرید آئندہ محتاط ہونے کے علاوہ اپنی سابقہ کوتاہی کا ازالہ کس طرح کرے؟ یہاں تک تو بات درست ہے کہ جب مرشد کے دل میں ملال آئے گا تو فیض میں کمی آ جائے گی. بڑی سمپل سیدھی بات ہے کہ جب مرشد کے دل میں کبھی کسی کے بارے میں ملال آ جائے جو عام طور پہ ہوتا نہیں ہے تو جب ملال آئے گا تو نہ صرف یہ کہ توجہ میں کمی ہو جائے گی ادھر کو
توجہ نہیں دیں گے مرشد، بلکہ ان کے دل میں ایک طرح سے غم اور غصے کی سی کیفیت پیدا ہوگی، تو اس سے وہ فیض کی بجائے پھر الٹے اثرات جانے شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ مرشد آپ کے اس مقام پر پہنچے ہیں ایک بڑی لمبی ریاضت کے بعد، اور ان کا اپنا زندگی کا ایک اسلوب جو انہوں نے اپنایا ہے وہ مشروط ہے سنت کے ساتھ، تو اس لیے ان کے دل میں کسی کے خلاف ملال آتا نہیں ہے۔ جو بھی اگر کوئی ایسا خیال کسی وجہ سے آ ہی گیا تو وہ زبان سے ادا کر دیں گے تاکہ دل صاف رہے اور دوسرا آدمی نقصان سے بچا رہے۔ لیکن اگر بالفرض محال ہو ہی گیا ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ معذرت کر لے۔ تو آپ کے مرشد چونکہ علم کے اس مقام پر آئے ہیں تو وہاں وہ سنت رب پر عمل کرتے ہوئے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرتے ہوئے فوری طور پر دل سے معاف کر دیتے ہیں، تو وہ تو بڑا سمپل معاملہ ہے۔ ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ اپنے یا دوسرے قریبی لوگوں کی زندگی میں جب کوئی پریشان کن یا ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو کچھ لوگوں کی چھٹی حس پیشگی الارم بجانے لگتی ہے۔ کیا ایسے لوگ دراصل لاشعوری طور پر پرابلم سیکر ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ متوقع خوشگوار واقعات کے حوالے سے ان کی سکس سینس کیوں خاموش رہتی ہے؟ نہیں، یہ پرابلم سیکر نہیں ہوتے۔ بات یہ ہے کہ جو سکس سینس ہے، چونکہ آپ کے ہوشیار ہونے کی ضرورت صرف اور صرف ایسے معاملات میں ہوتی ہے جہاں آپ کو نقصان پہنچے، دکھ پہنچے، تو آپ کی سکس سینس اگر ڈیولپ ہوئی ہے تو وہاں ادراک اس چیز کا پہلے ہو جائے گا، یا رشتہ داروں سے متعلق، قریبی لوگوں سے متعلق۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کی سکس سینس ڈیولپ ہوئی ہو۔ تو سکس سینس وقت سے پہلے بتا دیتی ہے، لیکن بتائے گی انہی چیزوں کا جن سے آپ کو نقصان پہنچنا ہے۔ خوشگوار واقعات کا تو اس سے کوئی وقت سے پہلے پتہ چل جانے کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں، بلکہ وہ خوشی چھن جاتی کہ کوئی چیز ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتی۔ ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اسماء الحسنی میں سے متعلق کا نور اگر کسی شخص کو نصیب ہو جائے تو وہ شخص ہمیشہ مسکراتا رہے گا۔ اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے جیسے بہت سے لوگ گدگدی کرنا شروع کر دیں تو اس کی ہنسی تھم نہ سکے۔ دیکھیے، مسکرانا تو ویسے ہی سنت ہے کہ انسان کو مسکراتے رہنا چاہیے۔ فقر میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ مسکرانا شکر گزاری ہے اور رونا بے صبری۔ اور خاص طور پہ جب مشکل حالات کا شکار ہو انسان تو اسے اور زیادہ مسکرانا چاہیے کہ شکر گزاری یہی ہے۔ ادروائز اگر انسان کا مشکل کا اظہار اس کے چہرے سے ہو جائے، اس کے رویے سے ہو جائے، تو وہ پھر میرے نزدیک تو یہ ہے کہ وہ ناشکر گزاری میں چلا گیا۔ تو مسکرانا سنت ہے، اس کو سنت سمجھ کے مسکرائیے، اور خاص طور پہ مشکل حالات میں۔
اللہ تعالیٰ اسی شکر گزاری کے صدقے اس مشکل کو دور فرما دے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ پھر نیکسٹ سنڈے ملاقات ہوتی ہے آپ سے. اس وقت کے لیے اجازت. السلام علیکم.